بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم. صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میری بات سنیں بھائی. میں صدر کے لوگوں کو تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ پشاور سے جو لوگ آئے ہیں، یہ پشاور میں میری تقریریں کافی سن چکے. میں صدر کے لوگوں سے تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں اور کچھ اپنا حق ان کے اوپر سمجھتے ہوئے ان کے پاس آیا. بیان وقت کے مناسب ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب فرما چکے اور ان سے پہلے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سنجان صاحب فرما چکے اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی چلے آتے ہیں روضہ پر ہزاروں درد دل کہنے. اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان کروں. وہ بیچارے بھی چلے آتے ہیں روضہ پر ہزاروں درد دل کہنے. اجازت ہو تو میں بھی داستان غم بیان کر دوں. ہمارے کینڈیڈیٹ بیچارے بھی اپنے داستان غم بیان کر دیں. تو میں چند منٹ میں کچھ اپنا درد دل صدر کے لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک شک ہے مجھے، وہ یہ کہ اس مجلس میں صدر کے لوگ ہیں بھی یا نہیں. اگر صدر کے باشندے اس میں ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں. اگر نہ بھی ہیں یہاں تو یہ آواز ان کو پہنچ جائے گی گھروں میں. اور اللہ تعالی کا نظام اور قانون یہ ہے کہ وہ اتمام حجت کرتا ہے. 1,24,000 پیغمبر اس لیے بھیجے ان لوگوں کے پاس کہ یہ لوگ
خوبی مجھ میں، وہ یہ کہ میں نے کبھی ان کے گھروں میں نہ ختم شریف پڑھے ہیں اور نہ ان کے گھروں میں نے کبھی روٹی کھائی ہے اور نہ ان کے گھروں میں نے کبھی چائے پی۔ میں ایک غیرت مند اور درویشی میں بادشاہی کرنے والا امام صدر بیٹھا۔ یہ کالے باڑی کے لوگ ابھی بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے 22 سال میں کالی باڑی میں کبھی کسی کا گھر اندر سے دیکھا نہیں اور نہ کبھی اندر گیا، نہ ختم پڑے ہیں اور نہ کیا پڑے ہیں اور نہ کیا۔ کیوں کہ میں وہ چاپلوس گر مولوی نہیں تھا اور اس مزاج کا مولوی نہیں تھا جس مزاج کے مولوی تم چاہتے۔ میں نے صدر کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں اور مالدار ہیں، ان سرمایہ دار اور مالداروں میں کبھی ناک بھی صاف نہیں۔ ہمارے اس گورا بازار میں بہت بڑا دکاندار ہے کپڑے کا۔ ایک دن میں ان کے دکان پہ آیا واسکٹ کا کپڑا لینے کے لیے، اور وہ 5 وقت میرے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بھاؤ ہے؟ کہتے 1 پیسہ ہم گز میں کماتے ہیں، وہ 1 پیسہ آپ کو چھوڑ دیں۔ میں نے کہا میں 1 پیسہ اوپر دوں، مجھے پیسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو جیسا غیرتی وقت میں نے آپ کے صدر میں امامتی میں گزارا ہے بجلی گھر میں، ایسا غیرتی وقت میں نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی گزارا۔ یہ اور چاپلوسی کرو اور چوروں اور بےایمان، یہ بینریں جتنے تم نے لگائے ہیں، تم وہ لوگ ہو جن کو پیپل ورک کے پروگرام میں ٹھیکے ملے ہیں، جن کو پرمٹیں ملے ہیں، جن کے لڑکے نوکر کیے گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محترمہ کا فوٹو لگایا ہے۔ تمہیں شرم نہیں ہے؟ اگر یہ محترمہ ہے، عورت کو باہر آنے سے اگر وہ محترم کے معنی آپ جانتے، بہت بڑی عزت مند، تو تم اپنی عورت کی فوٹو ایسی بنوا کر کیوں نہیں لگاتے ہو؟ شرم برم نہیں ہے، شرم کیا؟ شرم تو کوئی سنگ نہیں ہے کہ کسی کے سر میں ہو جاتا ہے یا پوچھل ہے کہ اس کے پیچھے ہو جاتی۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ شرم پہ شرماتے۔ تم سے میں پوچھتا ہوں صدر والوں کہ اعظم افریدی نے تمہارے ساتھ کیا نہیں کی؟ کیا نہیں کی؟ پیپل ورکس پروگرام میں سڑکوں پہ فٹ پاتھ بنانا بہت ضروری تھا یا کسی غریب کو کھانا کھلانا بہت ضروری، اور اگر تم میں غیرت ہے اور تم لوگوں میں شرم ہے اور حیا ہے تو تم ان سڑکوں کا حال دیکھو جن سڑکوں پہ ان چوروں اور بےایمانوں ٹھیکیداروں نے فٹ پاتھیں بنانے شروع کیے ہوئے ہیں۔ وہ فٹ پاتھیں دیکھو، پانی کی نکاسی نہیں ہے اور
کے کنارے پہ پٹبان بن رہا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اتنا اتنا پانی سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے. ہم نے تو باہر کے ملک بھی دیکھے ہوئے ہیں. باہر ملکوں میں آپ دیکھیں آسمان سے ایک ایک قطرہ اگر کوئی دور پہاڑ جتنا نازل ہو تو آپ سڑک پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں دیکھیں. ہمارے ٹھیکیدار سب چور اور بے ایمان. ہمارے اوورسیئر، ہمارے انجینئر، ہمارے ایکسین، ہمارے ایس ڈی او. ہمارا کیوں بنگلہ نہیں ہے؟ بینز موٹر میرا کیوں نہیں ہے؟ پلازا میں نے کیوں نہیں بنایا آج تک؟ سارے صوبہ سرحد میں کیا میں کسی سے کم مولوی ہوں؟ ہاں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا زبان دیا ہوا ہے جس میں وہ سحر ہے جس کے اوپر چپ کروں اپنی عورت کو بھی طلاق دے کر مجھے نہیں. لیکن میں نے ابھی تک کوئی پلازا نہ بنایا، نہ بینز لیا، نہ بنگلہ بنایا. لیکن ان چوروں اور بے ایمانوں کا حال دیکھو. آج یونیورسٹی کے جتنے بنگلے ہیں احتساب ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے، احتساب ہو رہا ہے. احتساب کیا ہے؟ احتساب میں کروں گا اگر وقت آیا. یہ اوپر جو لال اور زرد جھنڈے تم نے لگائے ہوئے ہیں اس میں خدا کی قسم سنڈے لٹکے ہوئے آپ دیکھیں. یہ جن لوگوں نے حرام کی دولت کھا کھا کر جو سنڈے بن گئے ہیں، بیل اور بھینس بن گئے ہیں، ان کو لٹکے ہوئے آپ یہاں دیکھیں. آج ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے ان میں کچھ ضمیر ہے یا یہ کیا کچھ انسان کے بچے؟ یہ کوئی انسان ہے؟ ڈیکسن کھڑا کر دو یہاں اور ان کے اوپر کالی چائے یا کاوا چائے پلا دو اور جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑا دو اور ان کو کہہ دو کہ فلانا نعرہ وہاں. تو یہ کھانا خراب کے بچے سمجھتے نہیں ہیں کہ مجھے یہ نعرہ لگانا چاہیے بھی ہے. تم اور ملک کے لڑکے دیکھو، ان کی تہذیب دیکھو، ان کی انسانیت دیکھو، ان کی شرافت دیکھو، اور اپنے ملک کے لڑکے. تمہارے ملک سے آج تعلیم کا جنازہ نکل گیا ہے. جنازہ. تعلیم تو ہے ہی نہیں.
آج جائیں جی فلاں سیکٹری صاحب ہے نہیں کہ وہ تو میٹنگ ہے، فلاں ڈی سی صاحب کچھ میٹنگ ہے جی، اے سی صاحب وہ میٹنگ ہے، مجسٹریٹ صاحب وہ میٹنگ ہے، روزانہ ان کا میٹنگ ہوتا کیا؟ میٹنگ یہ چائے کے لیے جی چائے اور بسکٹ کے لیے، چائے پی لی بسکٹ کھا لیے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہمارے ملک میں روزانہ میٹنگ، اور ملکوں میں سال میں ایک بار میٹنگ ہوا کرتا۔ میں انڈیا گیا ہوا تھا، انڈیا، آج تم انڈیا کا نام لیتے ہو، جاؤ انڈیا کا ملک دیکھو ذرا، شرمائے جاؤ، خود کفیل ملک، میخ سے لے کر ہوائی جہاز اور بحری بیڑے تک وہ خود بناتے۔ سارے انڈیا میں آپ دیکھیں، کوئی کار آپ دوسرے ملک کا نہیں دیکھیں گے، اپنے ملک کا بنا ہوا کار فیٹ، اس میں وزیر اعظم بھی پھرتا ہے، اور وزیر یہاں کے جو کسڑ وزیر بن جاتے ہیں 3-4 لاکھ روپے تو ان کے فرنش پہ لگتے، فرنش ہوتا ہے ان کے بنگلے کا کہ جی اس میں وہ عبدالباقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اس میں خان بہادر خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، خدا کہے ہوئے 3-4 لاکھ روپے ان کے لیے فرنش پہ لگتے۔ یہ ہمارا ملک ہے۔ میری بات سنیں، انڈیا کے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم سے لے کر اور وزیروں تک کل کپڑے ان کے، کل کپڑے 30-40 روپے کے۔ راجیو گاندھی کے 90 کروڑ دنیا کا وزیر اعظم، 90 کروڑ دنیا کا، ان کے کپڑے 40-50 روپے کے ہوتے ہیں، اور 2 آنے کی ٹوپی ان کے سر پہ ہوتی ہے۔ ہمارے یہ کسڑب جو ہے 6-7 ہزار کی کرپولی ان کے سر پہ ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ صوفہ اچھا نہیں ہے، وہ بنا لے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ تو تم صدر کے لوگ جو ہو نا، اپنے آپ کو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، پڑھے لکھے۔ پڑھے لکھے کس چیز کے تم پڑھے لکھے ہو؟ انگریزی کے؟ وہی متیازی جس دکڑی دیتا پڑھا لکھا ہے۔ پڑھے لکھے تو وہ لوگ ہیں جس نے خدا کا قرآن پڑھا ہو اور جس نے محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھی۔ پڑھے لکھے تو وہ لوگ جس نے انگریز کا زبان سیکھا ہو، وہ پڑھا لکھا ہے۔ ہم پڑھے لکھے جو ہے، یہ کون ہے؟ یہ جی ملا ہے، تعلیم یافتہ نہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے، ملا ہے، ادھر تعلیم یافتہ نہیں ہے، ملا ہے۔ تعلیم یافتہ جو چاہتا وہ چال انگریزی ہوتی لازم ملک دے تو رحمان بابا شیر دے کہ ہر سوئے دل بری و دل جوئی کا در رحمان پتر کو اس اعتبار میں جلسہ مکڑا صدر خلق تھا خود صدر کو خلق زمائے دماغ نہیں بالکل زمونگ روجائی ہمارا روزہ ہوتا ہے پشاور میں، صدر کے لوگوں کا خوجہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ جی حکومت نے اعلان نہیں کیا تو حکومت سور دا بچہ کوئی مفتی دا بچہ ہے؟ جی ساڑھا روزہ نہیں ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، وہ سور کے بچے کوئی مفتی کے بچے، مولوی ہم ہیں فتوے کھوتے دیں۔
کراچی میں کسی پلازے میں بیٹھے ہوتے ہیں، لاہور میں کسی پلازے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پشاور میں آئے تھے کمشنر کے بنگلے میں اور سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ چاند پہ دیکھتا غریب مزدور دیکھتا ہے، تو مزدور کی رسائی پلازے میں ہو سکتی ہے؟ ہاں؟ تو گواہ کہاں سے آئے؟ تو چاند کے تیسرے دن پہ رویت ہلال والے اعلان کر لیتے ہیں کہ جی چاند نظر آ گیا ہے، کیونکہ وہ آدھے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ سارے ملک میں عید ہوتا ہے، صدر کے لوگوں کا روزے خیر ہوتے ہیں یا رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، لیکن عید نہیں کرتے۔ جی ہماری عید نہیں ہے، کیا ہوا کہ جی حکومت نے اعلان سارا سال تم حکومت سے روتے ہو، جب ہم حکومت کے پیچھے ڈنڈا اٹھاتے ہیں تو تم پھر حکومت کے پرکٹے بن جاتے ہو۔ تو کسی بات میں علماء کے ساتھ صدر کے لوگوں نے 50 سال کی زندگی میں میں نے ان کا تعاون دیکھا نہیں۔ شرابیوں کے ساتھ کرتے ہو، زناکاروں کے ساتھ کرتے ہو، جوئے بازوں کے ساتھ کرتے ہو، ووٹ شرابیوں کو دیتے ہو، جوئے بازوں کو دیکھتے ہو، زناکاروں کو دیتے ہو، اور انترکان میں کنجریوں کے ساتھ ناچنے والوں کو ووٹ دیتے ہو، لیکن جب مولوی کا نمبر آئے تو پھر کتاب کو ووٹ نہیں دیتے۔ ہاں، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہاں خزانچی آتے کا ایک ملا ہے، ایک گاندھیوں کی مسجد کا ملا ہے، سنیاری مسجد کا ملا ہے، یہ آ جاتے ہیں مردے کو صاف بھی کر لیتے ہیں اور جنازہ بھی پڑھا لیتے ہیں، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جب میرے خیال میں بخشنا جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بخشا گیا۔ یہ بیچارے صدر میں امام کی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی مزدوری ہے، مردوں کو نہیں بخشوا سکتے۔ اگر اپنے آپ کو بخشوانا ہے تو یہ امتحان کا وقت ہے، ایک طرف تیر ہے، ایک طرف لاٹین ہے۔ تیر کا کام لوگوں کو چیرنا ہے، لوگوں کو بنانا نہیں ہے۔ 7 سال پہلے چیرے گئے ہو تم اور 20 مہینے ابھی چیرے گئے ہو۔ لاٹین والوں سے پوچھو کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گرپیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن۔ تمہارے گھروں میں تو آٹومیٹک جنریٹر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے لاٹین فراہم کرے گے۔ بدی کوئی گئی گوراندے کا ظاہر بچے بدی کوئی لاٹین ادھر بلند کرے گے جو دکڑی دامن لاٹین رہا تھا جو بھی راج کو پستر بنا۔ یو ذرا دکڑی نہ خدم پڑا لالایوب سے خدایو باقی داغل کور مکھے تے جنگڑا راج بلند کرے جو شاہ تیدے پا کور کی اسی گی پا محل کی اور غریب بولے بار جنپڑائی جوڑا کرے نما ہوتے ہوئے چیار ایک ہی کیا کر دے پھر کیا ہوئے مال غریبان جنپڑی لٹکایا تے پیچھے تو آپ پہ محل ہی کرے ماتے ہوئے ڈنگر لوگ سمجھتے نہیں گے۔ دیتا سوچ پہ زمنگلاس کی کتاب پویگو پہ کتاب خائیو کتاب پیسملائی کی بچہ گڑا کو کتاب دپارا اتمام حجت در باندے کو چی سبان گیلا نہیں کہ ووٹم کتاب لور کو خو دا کتاب قبر کن شفاعت کئی اور قیامت کی بمون کئی قوارم نکلو دا غریبی بمون نے چاولی ندا جباب خبرہ کوئی نہیں تو خواہر بلا دا اتمام حجت کی جمعیت العلماء اسلام یواز
دې علماء موږ ته د دین دعوت نه ورکړ. دا مولانا سنجان صاحب دی، مولانا بدررحمان صاحب د دې ایمان تاسو کړ. د پسې وایي چې مولانا بدررحمان په عدم اعتماد ووټ کې د بېنظیرې ملګرتیا کړې. په کومه ورځ چې د بېنظیرې عدم اعتماد ووټ تاسو ټول په ټي وي باندې لیدلی ده. ٹھیک شو. بیا د بدررحمان ایمان د مفتی محمود زوی دی، څنګه چې د هغه ایمان و انشاءالله داسې به د ده ایمان. تاسو خیال راغی څنګه چې د هغه ایمان و هغسې به د ده ایمان وي. عزیزانو واورئ، په 24 تاریخ به قومي اسمبلی دپاره د صدر د خلکو نه توقع لرم چې زمون کینډیډیټ مرسلین خان ایڈوکیٹ دی او نخی کتاب ده. صوبائی کینډیډیټ حاجی غلام علی دی، نخی کتاب ده. او بل حاجی گل محمد دی، نخی کتاب ده. بیلٹ پیپر باندې چې کتاب هم وي او ستا مور په بل شي والو د قیامت په ورځ ته پوهېږه، خدای پوهېږه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. دا درې راټولې کې